مختلف ادیان کی آخری رسومات۔ یہودیت میں مرنے والے کے جسم کو نہلا دھلا کر سفید کپڑے میں لپیٹ کر ایک لکڑی کے تابوت میں رکھا جاتا ہے۔ لواحقین اور عزیز و اقارب کے لیے چہرہ دکھانا ان کی اپنی رسم و رواج کے مطابق جنازے کی اجتماعی دعا کے بعد زمین میں کھڈا کھود کر دفنا دیا جاتا ہے۔ دو کڑی شرائط یہ ہیں کہ ایک مرنے والے کے ساتھ مرنے کے وقت سے قبر میں اتار دینے تک ایک شخص کو لازمی رہنا ہوتا ہے اور جسم کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ دوم، جلد از جلد دفنانا بہت ضروری ہے، اسی دن یا دوسرے دن، ہر حال میں۔ اگر کسی مجبوری کے تحت تاخیر ہو جائے تو تیسرے دن دفنانا لازم ہے۔ ان کے قبرستان کو بیت حائم یا بیت اولام بھی کہا جاتا ہے۔ کرسچینٹی یعنی عیسائیت کے پیروکار اور بہت سے بڑے سے فرقے اب مرنے والے یا اس کے لواحقین کو کھلا اختیار دیتے ہیں، جن میں وہ اپنے آپ کو جلانا، دفنانا، چندوانا، سجوانا وغیرہ کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن ان کے مذہب کے مطابق دفنانا ہی واحد آپشن ہے۔ تو مرنے والے کے جسم کو فیونرل ہوم بھیجا جاتا ہے، جہاں اس کا جسم بہت سے مراحل سے گزر کر اس پر آگے چل کر بات کریں گے۔ آج کل بہت عام کروا کر جس میں اکثر ہفتے لگ جاتے ہیں۔ پسندیدہ دنیاوی کپڑے پہنا کر لکڑی یا لوہے کے تابوت میں رکھنے کا رواج ہے۔ پھر جسد خاکی کو ان کی عبادت گاہ میں آدھا تابوت کھول کر رکھا جاتا ہے اور باری باری سب آ کر اپنے جذبات کی تقریر اور مرنے والے کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام جمع ہونے والے قبرستان جاتے ہیں، جیسے سیمیٹری کہا جاتا ہے۔ وہاں پاسٹر انجیل سے کچھ پڑھتا ہے اور کچھ تقریر کرتا ہے، جس کے بعد مشین کے ذریعے کاسکٹ کو گڑھے میں اتارا جاتا ہے اور سب تعزیت کر کے رخصت لے لیتے ہیں۔ پیارا مذہب اسلام میں کسی کی موت واقع ہو جانے کے بعد انسان کے جسم کو غسل دے کر ایک بنا کسی جیب والے سادے کپڑے میں کفن دے کر اس کے لیے باجماعت دعائیہ نماز جنازہ ادا کر کے زمین میں گڑھا کھود کر اسے اس کے اندر دفنا دیا جاتا ہے۔ اس گڑھے کو قبر اور اس جگہ کو قبرستان کہتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اسی قبر میں مردہ کو راحت یا عذاب دیا جاتا ہے اور یہیں سے روز محشر انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہندو مت یا سناتن دھرم کے عقیدے کے مطابق مردہ جسم کوئی مقصد نہیں رکھتا، اس لیے اس کی آتما کی شانتی کے لیے پوجا کر کے اس کی ارتھی کو اٹھا کر شمشان گھاٹ یا مردے جلانے والی جگہ لایا جاتا ہے۔ جسم کو لکڑیوں پر رکھ کر اوپر کچھ لکڑیاں گھی ڈال کر اسے لاش کا وارث اگنی دیتا یعنی آگ لگا دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اگر مرنے والا شادی شدہ مرد ہو تو ساتھ میں اس کی زندہ بیوی کو بھی ستی یعنی ساتھ جلا دینے کا رواج عام تھا کہ شوہر چلا گیا تو وہ زندہ رہ کر کیا کرے گی۔ اب بھی بھارت کے کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اوسطاً اس پر عمل درآمد ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ بدھ مت کے پیروکار دفنانے جلانے دونوں کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ مردے کو سامنے رکھ کر پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں۔ چونکہ یہ مذہب بھی دوسرے جنم پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے زیادہ تر جسم کو جلا کر روح کو اس سے الگ کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے کچھ فرقے مردہ جسم کے باقیات کو ایک خاص مقام پر رکھ کر، جسے سنگھاسن کہا جاتا ہے، ایک روحانی جگہ مان کر وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جینزم آتما کی آزادی کی خواہش۔ جین دھرم کے اتباعی معتقد ہیں کہ ہر ایک جانور، پودا اور انسان کی آتما جیوئی کو مخلصی سے آزاد ہونے کا حق ہے۔ چوپال جن دھرم کے اتباعی معمولاً مردے کو چوپال کے ساتھ کسی ایک خالصی مقام پر رکھتے ہیں، جسے سماشان کہتے ہیں۔ اب ان میں مردے کو جلا کر اس کی راکھ کو ایک کنٹینر میں بند کر کے دفنانے کا رواج بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔
یہ دھرم بھی جنم در جنم پروشواس رکھتا ہے۔ سکھزم میں بھی جلانا اور دفنانا دونوں رواج عام ہیں۔ سکھ دھرم میں مردے کی روح کی آزادی کے لیے پوجا یا دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان کے یہاں سمندر کی تہ میں کسی کو دفنانے والا بھی ایک نظریہ ہے۔ میں آخری گردوارہ آخری سماگم سکھ مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ فیونرل سرو سماگم یا بچن اس موقع پر آخری دعاؤں اور آخری سلام دیے جاتے ہیں۔ ڈاؤزم ایک چینی فلسفی دھرم ہے جس میں اہل و عیال مردے کے جسم کو گیلے تولیے سے صاف کر کے ٹیلکم پاؤڈر لگا کر سب سے عمدہ خاص رنگوں کے کپڑے پہنا کر مردے کو کم از کم 3، 5 یا 7 دنوں تک اہل و عیال کے ساتھ عبادت گاہ یا گھر کے روحانی حصہ میں رکھا جاتا ہے، جہاں لالٹین، موم بتیاں، پتی، چاول، مختلف قسم کے پھل اور پانی وغیرہ ساتھ رکھا جاتا ہے۔ پھر بریز جیز اور بلاؤں کو بھگانے کے لیے کیے پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ اس سب کے بعد اسے یا تو جلا دیتے ہیں یا دفنا دیتے ہیں۔ شنٹو دھرم کا مرکز جاپان ہے۔ یہاں بھی مردے کی صاف صفائی کی جاتی ہے۔ گھر والے ہی پورا جسم دھوتے ہیں، پھر اسے کوفن یعنی تابوت میں بند کر کے یا تو دفنا دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں۔ یہ لوگ مردہ جلانے کے بعد اس کی ہڈیاں اور راکھ ایک بڑے ڈبے میں بند کر دیتے ہیں۔ ساتھ میں ہی مرنے والے کی پسند کی چیزیں ساتھ رکھ دی جاتی ہیں۔ اب آدھی راکھ دفنا دی جاتی ہے جبکہ آدھی گھر والوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ زوئرسٹینزم یعنی زرتشت مذہب کے پیروکار فارس، آج کے ایران اور کچھ پاک و ہند میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پیاروں کو مرنے کے بعد نیچر کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور جسم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اس لیے انہیں سورج کے نیچے کھلے آسمان کے تلے مسالہ لگا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جسے گدھ وغیرہ نوچ کھاتے ہیں۔ ایک خاص قسم کا تربیت یافتہ کتا لایا جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آیا مرنے والا واقع مر گیا ہے یا نہیں۔ کتے سے تصدیق کروانے کے بعد ہی اس جسم کو قدرت کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جس جگہ یہ خاموشی کا مینار، ٹاور آف سائلنس سب ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ بہائی مذہب کے پیروکار دفنانے کے علاوہ کسی اور طریقے کی اجازت نہیں دیتے۔ کاٹن یا سلک کے کپڑے میں لپیٹ کر تابوت میں بند کر کے مردہ کو فوری دفنانے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ جہاں موت واقع ہو، دفن ہوئی جگہ اس سے 1 گھنٹے کی مسافت سے زیادہ دور دفنانے کی اجازت نہیں ہے۔ کنفیوشزم یہ بھی چینی دھرم ہے۔ اس میں سوگ کا وقت 3 سال تک رہتا ہے، جس میں اہل و عیال لال رنگ جو خوشی کی علامت ہے نہیں پہن سکتے، اور سفید جو سوگ کا رنگ ہے لازمی پہننا ہے۔ یہ بھی تابوت میں جسم کو ڈال کر اس کے اوپر کپڑے کے ڈیزائن بناتے ہیں اور آرام سے مطمئن ہونے کے بعد ہی دفن کرتے ہیں۔ مینڈ ازم، روززم، سبیازم یہ لوگ اپنے مردے کو بہتے پانی جیسے دریا وغیرہ میں غسل دیتے ہیں، سفید کفن اور مذہبی رہنما عبادت وغیرہ کر کے انہیں دفنا دیتے ہیں، اور عمومی طور پر قبر نہیں، مقبرہ، مزار یا مندر قسم کی عمارت قائم کر دیتے ہیں جس پر وقتاً فوقتاً حاضری دینا لازم سمجھا جاتا ہے۔ پیگنزم، وودو، ود کرافٹ، ویکا۔ پیگنزم ایک مشترکہ اصطلاح ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے مختلف مذاہب کی، جس میں دفنانا، جلانا وغیرہ کے علاوہ
مردہ کو زندہ سمجھ کر ایک لمبے عرصے کے لیے گھر میں ہی رکھنا ایک عام سی بات ہے، جس کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے پیاروں کے ساتھ گزار سکے۔ ووڈو اور وچ کرافٹ والے ہڈیوں اور اکثر راک کو بھی گھر کے ایک حصے میں رکھ کر جادو وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کوڈائی یہ ویتنامی دھرم ہے جس میں دفنانا یا جلانا ہی عام رواج ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے جیہووش وٹنسز، ان کا یہ ماننا ہے کہ بغیر کسی تام جھام تقریر و تعزیر کے بس قبرستان میں مردہ کو دفنا دیتے ہیں۔ نہ تو یہ ایمبالمنگ کے قائل ہیں، نہ چیر پھاڑ کے اور نہ ہی جلانے کے۔ سائنسٹالوجی یہ مذہب کم اور کمیونٹی زیادہ ہے۔ ان کے مطابق اپنی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ زیادہ تر یہ لوگ اپنا پورا جسم ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد جسے جو چاہیے لے لے، یا پھر اپنا جسم تحقیق کے لیے دے دیا جاتا ہے کہ جس میں سائنس مزید ان پر تحقیق کرتی ہے۔ فوکینڈی ٹریڈیشنل ریلیجنز، ان میں چینی، افریقی، آسٹریلوی اور امریکی مقامی لوگوں کے آبائی مذاہب شامل ہیں، جن کی مختلف رسومات اور عقائد ہیں۔ کچھ میں مردے کو ایک شیشے کے کنٹینر میں بند کر کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور انہیں پوجا جاتا ہے، ان کے آگے قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں۔ کچھ میں جنگلی جانوروں کو کھلایا جاتا ہے، کچھ میں خود بھی اپنے مرنے والوں کو کھا لیا جاتا ہے۔ کچھ قبائل ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی جان خود لے کر اپنا خاتمہ چنتے ہیں، جیسے پہاڑ سے گرنا، لڑائی میں مرنا، جانور کی خوراک بننا اور ڈوب کر مرنا وغیرہ۔ سیٹانزم یہ ایک پھیلا ہوا نظریہ ہے جس کی ایک شاخ تو باقاعدہ شیطان کو ایک خدا یا دیوتا کی طرح پوجتی ہے اور موت ہی ان کا چڑھاوا ہے، خواہ اپنی ہو یا کسی اور کی۔ اس کے علاوہ کچھ سیکولر فکر والے بھی چرچ آف سیٹن سے منسلک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی آخری رسومات کسی بھی مذہبی تہذیب سے بالا تر ہو کر مناتے ہیں، جس میں غم کی جگہ موت پر خوشی منائی جاتی ہے اور مرنے والے کی اچھی باتیں کرنا، اس نے دنیا میں کیا کچھ حاصل کیا پر تبصرہ کر کے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ جسد خاکی کا معاملہ ایسا ہے کہ کچھ تو بنا کسی رسم کے محض کہیں بھی، جیسے کسی مخصوص جگہ یا اپنے ہی بیک یارڈ میں دفنا دیتے ہیں، کچھ جلا کر راکھ ہواؤں میں اڑا یا پانی میں بہا دیتے ہیں، جبکہ ایک خاص سوچ رکھنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ راکھ کو کموٹ یعنی بیت الخلاء استنجا خانہ میں بہا دیا جاتا ہے۔ کچھ اپنا جسم بھی ڈونیٹ کرنے کے قائل ہیں، جبکہ کچھ کے جسم کی نیلامی لگتی ہے اور جس نے سب سے بڑی بولی لگا دی وہ جسم اس کا ہو گیا، پھر لے جائے اور اس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ بلیک مارکیٹ اور ڈارک ویب پر اس کی بہت بڑی مارکیٹ اور ڈیمانڈ ہے۔ سیکولرزم، لبرلزم، اگنوسٹکس، فری تھنکرز اور نیچرلسٹس، ایتھیزم۔ اب اوپر بیان کیے گئے تمام طریقے بقیہ تمام مذاہب والے بھی روشن خیال ہونے کے باعث اپناتے ہیں، یعنی مرنے والا خواہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ اپنے لیے کسی بھی اور مذہب یا کلچر کے مطابق آخری رسومات کی وصیت کر جاتا ہے، اور لواحقین پھر اس بات کو آخری خواہش کی طرح پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیر بحث تمام طریقوں کے علاوہ بھی کچھ طریقے ہیں جسم کو ٹھکانے لگانے کے جو کسی خاص مذہب سے تو منسلک نہیں لیکن معاشرے میں فروغ پا رہے ہیں۔ کریمنٹیشن ایک دفعہ جسم کو برنر یا فرنس میں ڈال کر بنا لکڑیوں کے تیز آنچ پر چند منٹ میں ہی راکھ بنا دیا جاتا ہے۔
اب اس راکھ کے ساتھ مختلف کام کیے جاتے ہیں۔ کسی کنٹینر میں ڈال کر اسے ایک جگہ رکھوا دیا جاتا ہے جہاں اہل و عیال وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ راکھ کے کنٹینر کا ہی قبرستان ہے۔ اس راکھ کو فیملی ممبرز دوستوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کیپسولز میں ڈال کر جو لوگ گلے میں لاکٹ کے طور پر پہن لیتے ہیں یا جیب وغیرہ میں ساتھ رکھتے ہیں۔ ایکوامیشن اس پروسیس میں جلایا نہیں جاتا بلکہ جسم کو ایک خاص قسم کے کیمیکل میں ڈال دیا جاتا ہے جسے گرم کرنے پر وہ جسم کو پگھلا کر پانی بنا دیتا ہے۔ پھر اس پانی کو کنٹینر میں ڈال کر اوپر بیان کیے گئے جس طریقے میں استعمال کرنا ہے لوگ کرتے ہیں۔ ہیومن کمپوسٹنگ یہ ایک نیا طریقہ ہے جس میں مردہ کے جسم کو ایسے پروسیس سے گزارا جاتا ہے جس میں جسم مٹی کے ذرات کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر چاہے تو اسے گھر لے جائیں یا اسے کسی درخت کی مٹی میں دبا دیں، اور چاہیں تو اپنے گھر میں اس مٹی کا پودا لگا لیں یا ڈونیٹ کر دیں۔ ایمبلمنگ یہ آج کی تاریخ میں سب سے عام طریقہ ہے جو مغرب میں 90% عیسائی کروانے لگے ہیں۔ اس میں آپ کے جسم کے اندر کیمیکل ڈال کر آپ کے تمام اندرونی اعضاء کو پگھلا دیا جاتا ہے اور پھر ویکیوم کے ذریعے اس مادہ کو کھینچ کر گاڑھے پانی کی صورت میں باہر نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ پیچھے محض رہ جاتا ہے ہڈیاں اور چمڑی۔ پھر جسم کو ایک الگ کیمیکل سے بھرا جاتا ہے جو اندر جا کر جم جاتا ہے اور اس سے جسم بہت دنوں تک سڑتا نہیں ہے۔ اس کی ایک اور ہلکی قسم بھی ہے جس میں آرگنز کو نکالا نہیں جاتا، بس خالی کر کے ان کے اندر کیمیکل ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بھی جسم کو روم ٹمپریچر میں ہفتے سے اوپر سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس مرحلہ سے گزرنے اور فیونرل ہو جانے کے بعد جسم کو نصرانی تمدن کے مطابق دفنا دیا جاتا ہے۔ کیپسولم مونڈی اس میں مردہ جسم کو کمپریس کر کے مختلف شیپ دیے جا سکتے ہیں، ایک انڈے، سکے، ٹیبلٹ یا لاکٹ کی شکل میں۔ پھر اہل و عیال چاہیں تو اسے زمین کے حوالے کر دیں، چاہیں تو زیور کے طور پر پہن لیں۔ نوٹ: یہاں صرف وہی دھرم اور طریقے لکھے گئے ہیں جن کی کوئی خاطر خواہ تعداد آج کسی پیرائے میں دنیا میں موجود ہے، اور تاریخ میں ختم ہو جانے والے مذاہب کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہماری تمام مشکلات آسان فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، کومنٹ میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور اپنے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ و اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔